السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور پچھلے کئی پروگرامز میں گفتگو ہوئی ملک کی جو عمومی صورتحال ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، اس حوالے سے گفتگو کی، ساتھ ساتھ بلدیاتی مسائل جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ بارشوں کے بعد مونسون کا، کیونکہ سیزن اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بارشوں کے بعد کی جو صورتحال ہمیشہ سے رہتی ہے اس کے اوپر ہر سال ہی کم و بیش گفتگو ہوتی ہے۔ شہر کراچی کی صورتحال اس سے زیادہ ابتر ہے، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگ یہاں دعا گوئے ہیں کہ خدا کرے کہ بارش جو ہے وہ نہ آئے، وگرنہ اس سے پہلے جو بارش ہوئی ہے، محض 7.5 منٹ کی بارش میں شہر کا جو حال ہوا ہے آج کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود سب کے سامنے ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر گزشتہ روز سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بات کی گئی۔ بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آیا، غیرت کے نام پر جو ہے وہ ایک لڑکی کا بتایا جا رہا ہے کہ قتل کیا گیا ہے، اور وہ کیس کیا ہے اس کے اوپر تو آگے چل کے گفتگو کریں گے، مگر یہ کہ کیا یہ پہلا ایسا واقعہ ہے، اور کیا اس میں جو ریاست ہے وہ کوئی اپنا کردار ادا کرے گی کہ آگے ایسے واقعات رونما نہ ہو۔ اب اس کے بہت سارے زاویے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے حوالے سے ہم ہمیشہ گفتگو کرتے آئے ہیں، اس کا قحط پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ تربیت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے، ریاست نے کس حد تک یہ ذمہ داری پوری کی، اس کے اوپر بھی بات کرتے آئے ہیں۔ اور پھر ایسے واقعات کیوں جنم لیتے ہیں، یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اگر ایسے واقعات جنم لیں اگر کسی معاشرے کے اندر، تو پھر ریاست کیا اپنا کام کرتی ہے، اور کس طرح اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ مگر یہاں پہ ریاست جیسے دیگر معاملات میں مکمل ناکام نظر آتی ہے، اس معاملے میں بھی مکمل طور پر ہمیں ناکام نظر آئی ہے۔ یہ سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے آخر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب سے پہلے لازم ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیا جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، ان سے اس اہم معاملے اور موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور یقیناً جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے۔ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زاہد مساری صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے بہت ہی محترم، آج صبح کے وقت ان کو مدعو کر رکھا ہے، ذرا ان سے اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، ہمارے بہت ہی خاص ہیں، ایک اسکالر بھی ہیں، اور معیشت کے حوالے سے بات ہو، سیاسی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، ان سے گفتگو رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ظاہر صاحب، میرے پاس، میں ہمیشہ یہ بات آج کل دہرا رہا ہوں پروگرامز میں کہ سوال میرے پاس ختم ہو گئے۔ میرے خیال میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صرف سوچنے کے اوپر مجبور ہوں کہ آخر یہ سارا معاملہ ہو کیوں رہا ہے۔ ریاست کا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا، ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بھوک، افلاس، بے روزگاری، یہ تمام معاملات ریاست نے پورے کرنے ہیں۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، تو ماں تو اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، اور اگر وہ پوری کرنے میں ناکام ہوگی تو پھر کس سے مدد طلب کی جائے، کس کی طرف دیکھا جائے، کون سی ایسی طاقت ہے پھر جو ان معاملات کو بہتر بنا سکتی ہے؟ ذرا چاہوں گا اس پہ گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لامحدود تعریفیں اللہ جل وعلا خداوند تعالیٰ کے لیے، اور ان گنت درود و سلام ہوں سیدنا مولانا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ آپ نے جو یاسر بھائی بات فرمائی ہے، اس وقت صورتحال کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں، حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، واہ اور قلم ملا تو بکا ہوا۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اگر زبان کٹی ہوئی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے گردن کٹ جائے گی۔ اگر قلم آپ بیچتے نہیں ہیں تو پھر بازو نہیں رہے گا جس سے تم لکھو گے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ پریکٹیکل، میں بینگ اے فارمر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، بینگ اے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہوں، اور ایک بینگ اے عام پاکستانی، کیونکہ ہم عام پاکستانی، ہمارا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا یہی پاکستان ہے۔ پاکستانی اول ہے، پاکستانی آخر ہے۔ ہماری کوئی باہر نہ دوہری نیشنلٹی ہے، نہ ہماری باہر دوہری جائیداد ہے۔
حقیقت یہ ہے سر کہ اس وقت اگر قرآن کریم کی آیت میرے سامنے نہ ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، صرف ایک آیت ہے جس نے زندہ رکھا ہوا ہے، ادروائز جس طرف اٹھائیں ڈیزاسٹر ہے، جس طرف اٹھائیں یعنی ایسا نظام بظاہر ہمارے ہاں 1973 کا آئین موجود ہے جس کا آرٹیکل جو 2A ہے وہ قرارداد مقاصد ہوتی تھی، اب وہ آئین کا حصہ ہے۔ بظاہر ہمارے ملک میں جو ہے اللہ جل جلالہ کی حاکمیت ہے، بے شک ہے، اور وہ ہر جگہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ جو معاملات وہ کیسے، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، میں سندھ میں رہ رہا ہوں، میں کراچی میں رہ رہا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں فریال ٹالپور صاحبہ کو، میں دعوت دیتا ہوں مرتضی وہاب صاحب کو، میں دعوت دیتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کسی دن میرے ساتھ بھیس بدل کے کسی بھی آفس میں چلیے، بالکل ٹھیک ہے، چلیں ایسا کرتے ہیں کسی سب رجسٹرار کے آفس میں جاتے ہیں، بہت خوب، بھیس بدل کے جاتے ہیں، میں ابھی اپنا بدل لوں گا، آپ بھی چلیے، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، سیاسی کوریج دینا، اور آپ حق بول کے دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، آپ یقین کریں یاسر بھائی، وہ نون لیگ ہو، اور یوتھیو تو ویسے ہی مشہور ہیں، کوئی بھی ہو، آپ حق بول کے دیکھیں، حق لکھ کے دیکھیں، انہوں نے پال رکھے ہیں لوگ جو سوشل میڈیا ہو اس پر بھی انہوں نے یعنی تربیت کا یہ انداز ہے کہ آپ حق یعنی آپ عوام کی بات سامنے رکھیں، سر وہ آپ کا گلا کاٹنے کو آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، چلیے کوئی بھی سب رجسٹرار چن لیجئے، اور اچانک سے جاتے ہیں بھیس بدل کے، آپ ایک رجسٹری میرے ساتھ لے جائیے اور جا کے وہ رجسٹری کروا کے دکھا دیجئے، آپ پوچھئے کہ وہاں جو رجسٹری، پتہ یہ چلا کہ رجسٹریشن پر جو خرچ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی مثال کے طور پہ جی 50,000، اور وہ صاحب آپ سے مانگ رہے ہیں 5 لاکھ سب رجسٹرار رشوت آپ کا اپنا ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کرنے کے لیے۔ آپ مختار خان کے پاس چلے جائیے، آپ تپے دار کے پاس چلے جائیے، اعلیٰ حاضل قیاس اوپر تک چلے جائیے، یہ کیا ہے؟ میں نے ایک سیگمنٹ اٹھایا ہے جی، اس کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس وقت یعنی کسی زمانہ تھا لوگ رشوت لیتے تھے، ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن وہ ڈرتے تھے چھپ چھپا کے، یار کہیں میرا نام نہ آ جائے۔ اس وقت یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اخبار تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اتنا ڈرتے تھے کوئی اخبار میں میری خبر نہ لگ جائے کوئی، اور چھپ چھپا کے انڈر دا ٹیبل جسے کہتے ہیں نا، وہ انڈر بھی نہیں، میں تو کور دا ٹیبل، نیچے بالکل کوئی پتہ نہ چلے۔ اب سر آپ کا ہر آفس، میں ریاست کے جتنے اراکین ہیں بغیر کچھ کہے کہتا ہوں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو پتا ہے۔ اب کوئی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا پھر سسٹم کا حصہ ہیں آپ، یا آپ نے سسٹم بنایا ہی اس طرح ہے اور پھر اس کو ڈیزائن کر کے چلایا ہی اس طرح ہے، لیکن ماضی میں آپ لاکھ آپ اختلافات کیجئے، پولیٹیکل لاکھ اختلافات کیے، ہماری بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا بھی اور بینگ اے پاکستان بھی، آپ کو چند ادوار ایسے ملیں گے کہ جہاں پر جب جو صاحب اقتدار تھا اس نے کہا یار کمپلیٹ تو نہیں، ایسا چھوٹا موٹا ٹریلر جو انصاف کا ہونا چاہیے، تو ایوب خان کا دور آپ سند کا اٹھا کے دیکھ لیں، ترقی کا ایک ڈکٹیٹر تھا، بالکل صحیح ہے، ضیاء الحق کا ایک ڈکٹیٹر کا تھا، پرویز مشرف کا آخری وقت چھوڑ دیجئے، پرویز مشرف شروع میں آیا تھا، اس کا ٹائم اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ڈکٹیٹر تھے نا آپ کے مطابق، بالکل صحیح ہے، ان ڈکٹیٹرز کے دور میں جو شروع میں رول آف لا، ٹرانسپیرنسی اور عوام میں خوشحالی تھی، میں اس پہ کچھ نہیں بولتا، آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیے، وہ کہیں گے کہ سب سے بہترین دور جو صنعت اور تجارت کا تھا ایوب خان کا تھا، سب سے زیادہ، اس کے بعد آپ کے آئیں تو سٹیبلٹی رہی تو زیادہ اور کے اندر رہی، پولیٹیکل کو چھوڑ دیں، عوام کو، میں پہلے بھی کہتا ہوں، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں، اس ملک میں مارشل لا لگے، اس ملک میں ایمرجنسی لگے، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں پر بھٹو خاندان کا لیڈر موجود ہے، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں پہ نون لیگ کے مریم نواز ہیں، عوام کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ عمران خان ہے، یار عوام کو جینے دو، بالکل صحیح، عوام کو جینے دو، میرے پاس بناوٹ نہیں ہوتی، میں ہمیشہ آپ کے پاس، اور آپ میں گریشیسلی اس K21 کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی، کہ آپ عوام کے دل کی آواز کم از کم میرا گلا نہیں دباتے، نہیں تو مجھے اور بہت سارے بڑے چینلز کہتے ہیں نہیں جاتا، کیونکہ آپ نے گلا دبانا ہے، آپ حق بات نہیں کہنے دیتے۔ تو اس وقت سسٹم یہ ہے، خدا کے واسطے میں اوپر سے لے کے، میرے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں،
میں ہمیشہ ہم فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، حسینی لوگ ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ ادب سے، انکساری سے میسج پہنچانا ہے۔ میں اسپیسیفک مسائل پہ آؤں گا بھی کراچی کے، تاکہ دوسرے صاحب میرے جو ساتھی ہیں وہ ان کی ٹرن آئے، سیکنڈ ٹرن پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے لے کے یہ دو طاقتور ترین، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان سے لے کے یہ تین بڑی طاقتیں ہیں۔ خدا کے لیے آپ، اللہ نے آپ کو عزتوں سے بھی نوازا ہے، بلکہ جنرل عاصم منیر صاحب جب آئے تھے تو سب کو پتا ہے، سوشل میڈیا پہ میرا پورا پڑا ہوا ہے، جس طرح پھر اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب آئے تھے، ان کے لیے ایک مہم کی حد تک ہم گئے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ جب وہ شروع میں، کیونکہ جو اس ملک کو ڈسٹیبلائز دیکھتے ہیں، انہوں نے منفی پروپیگنڈے کیے، ہم نے اپنے ملک اور ریاست کے لیے ہم نے فرنٹ فٹ پہ آ کے ہم نے جنرل عاصم منیر صاحب، ہم نے آپ کے لیے لکھا، جسے کہتے ہیں جو ہماری حد تک لابینگ کیا ہوتی ہے، لیکن اس وقت آپ نومینیٹ ہو رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ جو سینئر ہے، جو موسٹ کمپیٹنٹ ہے، سینئر، اس کو آنا چاہیے، اور نام لکھ کے، اور ہم نے انٹرویوز کیے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اس وقت یقین کیجئے، اس وقت میں جنرل صاحب، میں بھی بڑا مایوس ہوں، میں بہت مایوس ہوں، اور بظاہر تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ سارے بڑے مل کے فارمولیٹ کرتے ہیں سسٹم کو، اور چلاتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، ہر ایک کا ڈومین اپنی جگہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈومین اپنی جگہ ہے، کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے عملی ڈومین جو ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو میری سب اتھارٹی سے یہ گزارش ہے، عوام مر رہی ہے، خدا کے لیے اس میں سب سے بڑا ناسور، اگر میں کہوں سب سے بڑا ناسور، وہ جو سرایت کر گیا ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، منیمائز تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اس کرپشن کو اس ملک سے کچھ تو کم کیجیے۔ بہت بہت خوب۔ میں آتا ہوں اب دیگر ایشوز کی طرف، جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ پہلے ایک فاؤنڈیشن جو ہے اس کے لیے تیار کر لی، کیونکہ اسی کے اوپر بہت سارے معاملات پھر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف محض عمارتوں کی حد تک، پانی اور دیگر مسائل کی طرف نہیں ہے، یہی کل ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رشوت کلچر ہے اس نے سارے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آؤں گا تھوڑا آپ کی طرف۔ یہ جو صورتحال جس کے بارے میں بھی ابتدا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ بڑی غیر معمولی ہے، اور غیرت کے نام پہ جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بڑے افسوس اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ نہ یہ پہلا ہے اور نہ ہی یہ آخری ثابت ہوگا۔ تو ایسی صورتحال پہ کیا جائے جہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور سارے اس میں جو ہے وہ بے بس نظر آ رہے ہیں، پھر کیا جائے؟ فرمائیے۔ یاسر بھائی، جس طرح ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس گفتگو میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی جو ستائش یا تعریف کی گئی، جی، فرد کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اچھا، فرد کتنا بھی اچھا ہو نا، وہ چلا جائے گا۔ جب تک اداروں کا نظام صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تب تک ملک اپنے صحیح راہ پر نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اگر کوئی اچھا شخص آیا، اداروں کو انہوں نے بہتر نہیں بنایا، اس کے قوانین، اس کے حدود، ان کی جو حدود ہوتی ہیں کام کرنے کی، جب تک اس کو انہیں محدود نہیں کیا تو کسی شخص کی تعریف کرنا، وہ ہو سکتا ہے وہ نیچرلی اچھا ہو، ٹھیک ہے، مگر اداروں کو بہتر بنانا اصل چیز ہوتی ہے۔ اس میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے سے پہلے مختلف جنگوں میں یا خلیفہ ہوئے، تو خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ لیڈ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا تھا تو جو دوسرے مجاہدین ہوتے تھے، جس جنگ میں جانا ہوتا تھا، وہ خالد بن ولید سربراہی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ کیا ہے، لوگوں کا صرف ایک شخص کے اوپر کیا ہو گیا ہے، اعتماد ہو گیا ہے، یقین ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس متھ کو، اس سوچ کو، اس فکر کو یکسر ہٹا کر کے خالد بن ولید کو ہٹا دیا، دوسرے شخص کو پیش کیا کہ یہ آپ لوگوں کی کیا کرے گا، سربراہی کرے گا، یہ سپہ سالار بنے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام تو یہ چیز دیتا ہے، اسلام جو ہے نا شخصیت پرستی پر ہمیں فوکس کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کام کریں، اداروں کو سدھاریں، جس جگہ پر آپ ہیں، آپ نے جو ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ، بال بھی پھیلائے ہوئے ہیں جہاں جہاں، ان اداروں سے اپنے ہاتھ پاؤں کو، تمام تر چیزوں کو سکے کر کے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو جو ہے پورا کریں۔ پھر دیکھتے ہیں ملک کیسے ترقی نہیں کرتا، پھر دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کیسے قوانین نہیں آتے، پھر دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کس طرح نظام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے،
آپ نے زبانوں پر بھی تالا لگایا ہے، آپ نے قلم پر بھی تالا لگایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، ہر چیز کے مالک ہم ہیں. میں یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ کیے دیتا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں ایک سینئر پروفیسر ہیں، ریٹائر ہوئے ابھی. وہاں ان کے گھر کے سامنے ایک رینجر سپاہی کا گھر تھا، انہوں نے قبضہ کیا تھا یونیورسٹی کے ایک مقام. اچھا، یہ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میرے ابھی جیسے آپ نے قبضے کا تذکرہ کیا، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، بڑے محتاط رہتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کسی کے اوپر کوئی باقاعدہ الزام چارج نہ ہو جائے نا، جب تک اس کی تحقیقات نہ کر لیا جائے. یہ تحقیقات واقعہ یہ ہے کہ وہ جو بدسلوکی یا بدتمیزی کا جو واقعہ ہے یہ رپورٹ ہوا، تو جو ہمارے ذرائع سے ہم نے پتہ کیا واقعہ ہوا. اب آپ جو دیگر کسی شخص کے بارے میں، چاہے میرا اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، یہ چیز ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو اسٹیبلش کر دینا، یہ بڑا انفیئر ہوگا. کہنے کا مقصد بدسلوکی کا معاملہ پیش آیا، آپ اس کی طرف کہنے کا مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنے کام جو ہے وہ کریں. جب وہ ادارے اپنے کام کرتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں ناجائز یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی براہ راست ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا کریں. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اداروں کو جو ہے نا، اداروں کے جو افراد ہیں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی اس میں ہم صرف ایک ادارے کو فوکس نہیں کریں. کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، اے ٹو زیڈ ادارے کے سربراہ صحیح ہو تو پھر ادارے کے اندر بھی صحیح چیزیں نظر آئیں گی، ساری چیزیں بہتر ہوں گی. وزیر اعظم صحیح ہوگا تو اس کے نیچے جو ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے، وی سی صحیح ہوگا تو نیچے ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے، جتنے بھی ادارے، ہم کسی ایک ادارے کو فوکس نہیں کر رہے. یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ نظام کی اور انصاف کی، عدل کی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریسٹرکشن جو ہے اس کا تعین ہو جائے تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا آپ کی نظر میں؟ جو وہ کر جائیں تو آپ کے خیال میں پھر بالکل صحیح اور فرد واحد کی تعریف نہیں بنتی. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ بحث اور دوسری طرف چلی جائے گی اور وقت زیادہ اس میں نکل جائے گا، وگرنہ میں آپ سے یہ سوال ضرور کرتا کہ آپ نے جس وقت کا مثال جو یہاں پر دی، ایک تو پہلے سمجھنا ضروری ہوتی ہے کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام لیا، تو کیا آپ کے پاس وہ لیڈرشپ ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں ہے. پھر وہاں پر آپ کے پاس بہت سارے یہاں پر بھی بات غلط ہے آپ کے. سنتا کون ہے؟ میں تو بیسک سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ یاسر بھائی یہاں پر یاسر بھائی یہاں پر بھی میں آپ کے کہتا ہوں، یہاں پر آپ کی بات اس لیے غلط ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جن کو ہم نے سیاستدان مانا ہے ہم ان کے گرد گھومیں. ہمارے نزدیک کون ہے؟ عمران خان صاحب. ہمارے نزدیک کون ہے؟ بلاول بھٹو. ہمارے نزدیک کون ہے؟ یہ نون لیگ، شہباز شریف اور نواز شریف. ان سے ہٹ کر آپ سوچیں نا تو آپ لوگ ملیں گے. یہ بات تو ضروری ہے. ان سے ہٹ کر آپ سوچیں گے، آپ کو پاکستانی معاشرے کے اندر پاکستانی مسلمان جو ہے وہ ہیرے نظر آئیں گے. آپ تو ان کو تلاشی نہیں کرتے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے جو گندے ہیں پہلے. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ دوسری طرف آپ بات جاری ہے، کیونکہ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ جو جن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اگر یہ لوگ ہیں تو پھر ان سے نتائج اس سے خاطر خواہ نہیں نکلیں گے. آپ کی بات یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ہے ہی نہیں، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. اس پہ قطعی وہ نہیں ہے نہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر کردار سے اپنے ثابت کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ کردار سے کوئی ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گفتار کے غازی تو بہت آپ کو ملیں گے، کردار کے غازی نہیں ملیں گے. یہ سب سے بڑا سوال ہے اور المیہ بھی ہمارا یہی ہے. اس کے اوپر ایک اور نشست رکھ لی جائے گی. یہ تجاوزات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک فیصلہ آیا آپ کی جانب سے، پھر بڑا اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آپ کا نظام آخر ہے کیا. آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ ایک فیصلہ انہوں نے دیا کراچی کے اندر بلڈنگ کا، اس کو گرا دیا گیا. لوگ کہاں ہیں کہ اس حالت میں کوئی تیار نہیں ہے آج یہ نہ سوال کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے. اس کے اندر کتنے خاندان آباد تھے، آج کہاں ہیں، کوئی زندہ بھی ہے یا نہیں، کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. لیری کے اندر واقعہ پیش آیا، صورتحال کی آپ نے فاؤنڈیشن جیسے میں نے کہا کہ آپ نے تیار کی. اب اسی کے اوپر مزید بات میں مزید اضافہ کیجئے کہ یہ سلسلہ بھی رک سکے گا؟ یہ جو بے ہنگم تعمیرات ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک ادارہ جو بنا ہوا ہے جس کو آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کو آپ نے نام دیا ہے، یہ کس حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ اور بہت سارے سوال ہیں. اور پھر مزید یہ کہ گزشتہ روز بھی اس کی بازگشت سنائی دی کہ محض 6 افراد کو آپ نے اگر اس میں ذبح کر دیا اگر تو اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ظاہر صاحب کچھ ذرا سمجھائیے. شارٹ عرض کرتا جاتا ہوں. ایک سوال ریز ہوا کہ افراد یس ٹاپ پر، وہ سسٹم اور تھا، یہ سسٹم اور ہے. اس سسٹم کے اندر آپ کا کریڈیبل مین آ ہی نہیں سکتا. جو بھی آتے ہیں وہ ایک خاص نرسری میں پل بڑھ کے اور پالش ہو کے، ان کو پہلے پالش کیا جاتا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے. آج اگر میرے جو ساتھی ہیں
ان کو میں الیکشن میں کھڑا کر دوں, آپ دیکھ لیجئے عوام کتنے ووٹ دے گی. سمپل بات یہ ہے کہ یہ نظام ہی ایسا ہے. مزاری صاحب عوام ووٹ دے گی, جو ریزلٹ اناؤنس کرنے والے ہیں وہ اناؤنس نہیں کریں گے. یہ بات. نمبر 2, اب کرپشن کی جو میں نے بات کی وہ بھی ایک میں نے کہا تھا پہلے تھا انڈر دا ٹیبل. اب یقین کیجیے ہر آفس میں, تو میں نے تو یہ ساتھ یہ کہا تھا کہ ایک مثال دے رہا ہوں, باقی آپ میرے ساتھ جہاں چلیں, تھانے میں چلے جائیں, یہی جن سے میں نے کہا ہے بلاول صاحب میرے ساتھ چلیں, جو یہاں کے وزیر اعلیٰ میرے ساتھ چلیں, چہرہ بدل کے میرے ساتھ چلیں, کسی آفس میں چلیں. پہلے وہ کہتے تھے نا انڈر, اب وہ کہتے ہیں اوپر رکھ, ادھر رکھ اور گن کے رکھ, اور جو میں کہہ رہا ہوں اتنے رکھ, نہیں تو چل جا. اچھا سیدھا سیدھا کہتے ہیں یاسر بھائی, یقین کیجئے وہ کہتے ہیں ہم سسٹم کے تھرو آئے ہیں, وہ سسٹم کو بتا رہے ہیں بھائی آپ کو, کیا نہیں پتا؟ وہ مجھے کہا ہے بھائی ہم اوپر سسٹم کو پیسے دے کے آئے ہیں, اگر نہیں ہے تو آپ جائیں جا کے. وہ کہتا ہے یہ میرا موبائل لو, جس کو مرضی فون کرو. یہ مجھے بھی کہا, تو میں بتائیں. اب یہاں آ جائیں, اب آ جائیں آپ یہ ہمارے اب مسائل کی طرف آ جائیں. کراچی آپ کو پتا ہے ایک منی پاکستان ہے. منی پاکستان, اس پاکستان کے منی پاکستان, یعنی اس کی اگر صحیح تصویر سامنے اگر دنیا کے سامنے گئی تو ہر جگہ چلی جائے گی. منی پاکستان کی آپ روڈ دیکھ لیں, میں رستے میں بھی آ رہا تھا, آپ یقین کریں میری نئی گاڑی جس میں چونچاں کوئی نہیں ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی مشکل پیش آتی ہے. گڑھے یار, اگر ایک پہلے چھوٹا سا 2 انچ کا گڑھا ہے, اس کو اسی وقت اگر پر کر دیا جائے تو بعد میں وہ بہت بڑی خندق تو نہیں بنے گی. گڑھا ہو ہی کیوں ہے تو سوال ہی. وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب آتے ہیں سر, یہ جو ڈیزاسٹر ہوا اور پھر یہ کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے, دیکھیں یہ سسٹم اتنا کرپٹ ہے. آپ گلزار صاحب کی بات کر رہے تھے, گلزار صاحب نے ایک انیشیٹو لیا کہ میں نے پرانا کراچی بحال کرنا ہے, اور انہوں نے شروع کیا کام, بہت اچھا کیا. ہلچل مچ گئی کرپٹ پولیٹیکل لوگوں میں, جو یہ پورے جن کو جو پروان چڑھاتے ہیں لوگوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کو. انہوں نے یہ کہا یار یہ کس طرف ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے پالے ہوئے جو ہیں, ہمارے پالتو, ہماری بلڈنگیں بھی آ رہی ہیں سر. انہوں نے مل ملا کے گلزار صاحب کو ایک مسجد کا رستہ دکھا دیا. سچ یہ ہے, طارق روڈ کی مسجد کا رستہ دکھا دیا. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے, ابھی میں ایک اور ایشو پہ ہم آئیں گے سر, اس پہ ایون میں کہوں گا کہ میں اکیلا ہی پورا پروگرام کروں آپ کے ساتھ. وہ ہے بلیسفیمی کا کیس, شان رسالت کی توہین کے نام پر. یعنی اس ملک میں آپ نے کوئی بھی منجن بیچنا ہے نا, اس میں دین کا ٹچ ضروری ہے, اسلامک ٹچ جس کو کہا آپ دین کے نام پر, یعنی شان رسالت آقا کریم علیہ السلام, میرے ماں باپ میرے اجداد قربان ہو آپ کی ذات پر, ان کا نام لے کے آپ نے 450 سے زیادہ مسلمان بچے, یار مسلمان, میں قادیانی نہیں کہہ رہا, میں مرزائی نہیں کہہ رہا, میں مسلمان کہہ رہا ہوں. اس کے اندر سنی, حنفی, بریلوی, دیوبندی, اہل تشیع, اہل حدیث, یہ مسالک تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں. ان کے بچوں کو ان کے خلاف جھوٹے کیس ایک گینگ بنا کے چلا رہا ہے. کیا کریں گے آپ اس کے اوپر؟ اوپن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اوپن پروسیڈنگ ہوئی, یوٹیوب کھول لیجئے, ہر جو ڈیٹ پہ آتی تھی. اب آ جائیں, انہوں نے کیا کیا, گلزار صاحب کو مسجد کا رستہ دکھایا, وہاں آ کے جوڈیشری بھی بعد میں ایسے صورتحال کریٹ کر دی گئی, سارے مولانا حضرات آگے. حالانکہ حقیقت طور پہ دیکھی جائے مسجد وہ بھی غیر قانونی جگہ پہ بنی ہوئی ہے, لیکن کیا ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں فوراً جس جگہ ایک دفعہ سجدہ ہو گیا وہ مسجد ہو گئی. بھائی ساتھ دوسرے فتوے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی, پہلے قیمت ادا کی. میں سب سے بڑی مثال دوں, خانوادہ رسول نے شہادت کی جگہ چنی. حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کرب و بلا میں جس جگہ, جس زمین کو اپنے خون رگے سے تر کیا اپنی گردن سے, اس جگہ کی بھی قیمت ادا کی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ قبضہ کریں اور قبضہ کر کے اس کے اوپر آپ اگر اہل تشیع تو جھنڈا لگا دے تو کہنے کی توہین ہو گئی علم علی عباس کی. آپ سنی ہیں تو آپ مسجد بنا دیں اٹھا کے اور کہیں جناب راتوں رات کھڑے کر کے. یہ تو وہ ان کو غلط ٹریک میں کیا, وہ ٹریپ ہوئے. اس کے بعد وہ اتنے زیادہ ڈسہارٹیڈ ہوئے کہ وہ جو پروسیس تھا نا انلیگل کنسٹرکشن روکنے کا, توڑ پھوڑ کا کراچی, وہ ختم ہو گیا. وہ تو اپنی. اب ایک اور سر آپ دیکھیے, لیاری کے اندر انلیگل کنسٹرکشنز, اس کے اوپر بڑی بات چلتی تھی, پورے کراچی میں ہوتی ہیں. اس انلیگل کنسٹرکشن پر سر ڈیزاسٹر ہوا. اس ڈیزاسٹر ہونے کے بعد سر ڈیزاسٹر ہوا اور اس کے بعد فوری طور پر تہلکہ مچا, ہوئی ساری. سر اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا. اس کو کمائی کا ذریعہ کیسے بنایا گیا کہ بدقسمتی سے, آپ کو پتا ہے خوش قسمتی سے, کراچی کے اندر پگڑی سسٹم پر ایک بڑی کثیر تعداد رہتی ہے جو اولڈ کراچی کا ایریا ہے. اس میں زیادہ تر, اور کسی زمانے میں
سندھ اسمبلی میں پگڑی کو ریگولرائز کر کے ملکیت ڈکلیئر کرنے کا ایک بل بھی پیش ہوا تھا پرائیویٹ، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے نہیں ہونے دیا. اچھا وہ نہیں ہوا، لیکن پگڑی ایک عام ٹیننسی نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے سر، اس ڈیزاسٹر کی آڑ میں فوری طور پہ انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے جو بلڈرز ہیں انہوں نے جناب مل کے بی سی اے کے ساتھ، ایس بی سی اے کے ساتھ، جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ مل کے سر، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے، اداروں کے ساتھ مل کے سر، وہ بلڈنگز جو بہت زیادہ مضبوط ہیں، جن کا کوئی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے سر، ان کی بجلی کاٹ دی، ان کا پانی بغیر نوٹس آپ دیکھیے، بغیر نوٹس اٹھا کے آپ نے، جبکہ سیکشن 14 جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیے، وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر ایسا کرنا ہے تو آپ نوٹس سرو کریں گے، اور اس نوٹس کے بعد صرف نوٹس نہیں، پھر ہیئرنگ دیں گے، کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لیں گے. میں آپ کے سامنے آج یہ ایک بلڈنگ ہے، میں اس کو تذکرہ کروں گا، میں نے اس کے اوپر آیا ہوں اور ہم وی آر گوئنگ ٹو انیشیٹ پروسیڈنگ. ایک مثال بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ سب سسٹم کے سامنے آئے. اس میں نے جو ہے، جو وزیر ہیں غنی صاحب، ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، میں لائیو بھی آیا تھا. یہ ایک بلڈنگ ہے، پلاٹ نمبر RC 8 ہے اور سروے نمبر 5/1 عزیز منزل کے نام سے، سول ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہے. سر آپ یہ دیکھیں، وداؤٹ کسی نوٹس کے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر، ساری مشینری اور سندھ بلڈنگ کنٹرول یہ آئے ہیں، آ کے جناب انہوں نے وہاں پہلے تو ان کو ڈسپوزیس کرنے کی کوشش کی. اندر فیملیز ہیں، یہ بھی لا، آپ کیسے ڈسپوزیس کریں گے؟ ڈسپوزیس نہیں ہو سکا. جب نہیں ہو سکا تو پتا چلا جناب، اس وقت پتا چلا، اسسٹنٹ کمشنر کو میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا، اور ڈی سی ساؤتھ کو بھی میں بہت اپریشیٹ، اچھے افراد جہاں بھی ہوتے ہیں، ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا ہو یہ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ کے تو یہ آرڈرز ہو گئے ہوئے ہیں، آپ کو نوٹس آئے ہوئے ہیں. وہاں تو کوئی نوٹس سرو نہیں ہوا، کسی کو نوٹس دیا نہیں، کوئی ثبوت نہیں دے سکتے کہ پرسنلی آپ نے کس کو نوٹس دیا. اگر کوئی ایسا کرے، رات کو یاسر بھائی آئے یہاں نوٹس لگائے، اس کی تصویر کھینچے، نوٹس کھینچ کے لے جائے، بالکل صحیح ہے، تو وہ تو کہے گا میں نے یہ دیکھے، یہ میرے پاس تصویر ہے، یہ چپکا ہوا ہے. آپ نے پرسنلی لوگوں کو دیے نوٹس، سرو کروائے ہیں ان سے. اب کیا ہوا سر، ان کو جب پتا چلا، ان شارٹ مجھ تک وہ پہنچے، ہم نے فوری طور پر کراچی کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے آرکیٹیکٹ کی ایک کمپنی ہے، ہم نے فوری طور پر ان کو ریکویسٹ کی، ان سے وہ پورے ایکوپمنٹ لیٹسٹ لائے، گیجٹس، آ کے انہوں نے پوری بلڈنگ چیک کی، اور انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا PE سے، وہ ریکگنائز آرکیٹیکٹ ہیں، دوسری کمپنی کا آج مل جائے گا. انہوں نے کہا یہ 20 سال پلس تک ہلتی بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جو آپ نے وہاں جو حرکتیں کی ہیں، جو جا کے وہاں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں بھلا ہو اسسٹنٹ کمشنر جو گارڈن ہے اور DC ساؤتھ کا، کہ وہ انہوں نے بھانپ لیا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے بلڈنگ نظر میں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو بنا کے میں آخری بات یہ کہوں گا کہ وزیر بلدیات سے میری جو ہے، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، میری ادی فریال ٹالپور صاحب سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ اور چیف منسٹر صاحب سے، انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا تھا، اور ان کو جب پتا چلا تھا تو انہوں نے کہا کہ فوری جو پچھلا سروے ہے. اچھا وہ سروے ایسے ہوتا ہے بھئی، سروے جیسے ہم نے کروایا ہے، آپ کے کیا لوگ آئے گیجٹس لے کے، کیا انہوں نے ان کی سٹرینتھ چیک کی؟ سر اس کو کر کے اربوں روپے کمانے کے لیے یہ کرپشن کا راستہ، اس کی پہلی ہم نے نشاندہی یعنی کر دی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، ڈیزاسٹر کو بلیک انکم بنانے کا دھندا بنا لیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے پہلے عرض کر چکے تھے کہ اسی چیز کا خدشہ موجود تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی، کہ پھر اس کے نام پر یہ سلسلہ یہاں پہ شروع ہو جائے گا. یہ بھی بڑی مجبوری ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی کچھ دیر پہلے سسٹم کی نشاندہی کر رہے تھے. اب میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جاتی. تو آپ اہل علم ہیں، ذرا میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ان معاملات کی روک تھام کے لیے واقعتاً کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ذمہ داری کل کس کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اس میں ناکام ہوئی ہے، یا پھر محض جو اس میں جو خاندان ہے اس کے اوپر اس کی ذمہ داریات عائد ہوتی ہے، جو رائج وہاں پہ نظام ہے اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ذرا فرمائیے. سب سے پہلے نظام وہاں تو خاندانوں کا نہیں چلتا. ٹھیک ہے. اصل چیز ہے ملک کے اداروں کا نظام. ملک ہے تو اس کا نظام بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو ہاتھ اوپر کر دیں بھائی ہم سے نہیں چلتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کام جو ہے ادارے وانا وزیرستان میں اگر صوفی محمد اٹھتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں یہاں پر کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لال مسجد میں غازی عبدالرشید اٹھتا ہے تو وہاں پر پورا معاملات ہو جاتے ہیں.
تو یہاں پر کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے کا مقصد کیا ہے، جہاں پر اداروں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہاں پر ادارے جاگ جاتے ہیں، جہاں اداروں کے اپنے مفادات نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو اور عوام کو اس الجھنوں میں لگائے رکھو، آپس میں لڑتے رہیں بڑھتے رہیں اور نظام کے نام پر جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں دو، تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اداروں کی یہ چیز ہے کہ ادارے یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس طرح ہو۔ یہ تو آپ نے وہاں کی مثال یعنی دی، کہ ان کی منشا پر ہو رہا ہے، ان کی منشا ہے۔ میں سندھ کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سندھ کے اندر، داخلی سندھ، اندرون سندھ کے اندر، وہاں پر ایک پولیس والے نے ڈاکو کو قتل کیا، کچے کے ڈاکوؤں کو قتل کیا۔ وہاں جرگہ بیٹھا، پولیس والے کی یہ جرت کیا تھی، مجال کیا تھی جو ڈاکو کو قتل کیا۔ اس پولیس والے کے اوپر 50 لاکھ روپے جرمانہ لگا کہ آپ ان کو ادا کریں گے۔ وہ فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ مظہری صاحب تھے، وہی لوگ تھے جو اسمبلیوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہی لوگ تھے جو قوانین پاس کراتے ہیں۔ تو یہ ادارے نہیں چاہتے کہ امن ہو، ادارے نہیں چاہتے۔ اب آگے چل کر کے کوئی بھی ادارے کا شخص، فرد، پولیس، کوئی بھی شخص جو ہے کسی مجرم کو نہ ہاتھ لگائے گا، نہ عوام کو تحفظ دے گا، نہ اس کو جو ہے عوام کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر اس کو خراش بھی آئی تو مجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ کس کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے؟ تو ادارے چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس معاملے کو جو بلوچستان کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اس واقعے کے اندر بھی اگر شرعی طور پر بھی دیکھا جائے تو شرعی طور پر بھی یہ ہے کہ نکاح ہو گیا شریعت کے اندر، اب اس کی کوئی بھی وہ نہیں۔ پہلی بات تو یہاں نہ پاکستانی قوانین ہے نہ اسلام ہے، ہم اسلام کا رٹا لگاتے ہیں، تو اسلام کی بات تو کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ پہلے تو آپ انسانی حقوق دیں، پھر جا کر کے اسلام سے پوچھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلے انسانی حقوق کے اندر یہ ہے کہ آپ ان حضرات نے، لڑکی اور لڑکے نے شادی کر لی شرعی طور پر، وہ میاں بیوی آ گئے، میاں بیوی ہو گئے، ان کو اب قتل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب قانون کرے گا، یا دنیا کا قانون کرے گا، یا آخرت میں اگر انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ ہم سزا نہیں دے سکتے، نہ کوئی جرگہ سزا دے سکتا ہے، نہ کوئی پاکستان کا کوئی قانون ان کو سزا دے سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اب اس پر ادارے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، ادارے ایکٹیو ہونے چاہیے، ادارے حرکت میں آنے چاہیے۔ اتنے لوگ جنہوں نے، وہ غریب غربے اور عام آدمی نہیں تھے، وہ گاڑیوں میں، پیجروں میں اور اسلحہ، جدید قسم کا اسلحہ لے کر آئے، تو اگر ان کی ریکی کی جائے، ان کو تلاش کیا جائے، ریسرچ کی جائے، تو ان کے تانے بانے اسمبلیوں تک پہنچیں گے۔ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں کو قتل کیا ہے، وہ ان کے رشتہ دار یا وہ خود وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بھی بیٹھ کر کے یہ کام کرتے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، یہاں پر بھی جو اصل بات ہے، گھر کے سربراہ کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ گھر کا سربراہ، کسی بھی ادارے کو آپ مانتے ہیں، کوئی بھی گھر کا سربراہ ہے، وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو ملک بہتر چلے گا، ورنہ اس طرح معاملات چلتے رہیں گے، اس طرح واقعات آتے رہیں گے۔ پولیس اور ادارے کے جو ہے لوگ جو ہیں، عوام کے تحفظ کے بجائے وہ اپنے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں گے، عوام کا تحفظ نہیں دیں گے، جس کی مثال میں نے آپ کو سندھ کی دی کہ پولیس والے نے ایک مجرم کو قتل کیا، ٹھیک ہے، میں نے کہ وہ مقابلے کے دوران، ایسے بھی نہیں، مقابلے کے دوران اس کے اوپر جرمانہ لگا، تو اب کہاں سے انصاف ملے گا، کہاں تحفظ ملے گا؟ مظہری صاحب، تو سلسلہ شروع ہی مظہری صاحب سے ہوا تھا۔ یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو خاص طور پہ کچے کے علاقے کا آپریشن وغیرہ کا جتنا معاملہ تھا، یہ زاہد مظہری صاحب میں تشریف فرمائیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ میں یاسر بھائی، آپ کو جو بلوچستان کا، آپ ماضی میں تھوڑا پیچھے جائیں تو میرا خیال ہے، اگر میں بھولتا نہیں ہوں، سینیٹر تاج جمالی صاحب تھے، بڑے بزرگ زندہ دفن کیا تھا ایک بچی کو، زندہ، اس دور میں۔ وہاں سے مجھے آتا ہے کہ دیکھیں، جہاں جب حدیث کا نام آتا ہے نا، آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت فہم اصول فقہ اور فقہ اور دین کا ہے، تھوڑا بہت۔ میں نے ایک چیز جا کے جانچی کہ یار، جو ٹھپا لگا دینا یہ سکہ ہے، اور ٹھپا لگا دینا کہ یار یہ وضعی ہے اور یہ فلاں ہے، ڈماکہ حدیث کو اگر آپ نے جانچنا ہے نا، تو سر اس کے اندر ایک نیچرل لیٹنٹ اس کا اندر طریقہ بھی، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی حدیث یا قول رسول یا قول معصوم ہو، اور وہ قول معصوم یا قول رسول جو ہے وہ مرسل ہو، کسی ایک نے کیا ہو، کوئی اس کی وہ نہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں۔ اگر اس کے معاشرے پر
پازیٹیو اور مثبت ہیں. مزاری صاحب یہاں میں عرض آپ کی سر بات میری آپ میری عرض کرنے مجھے عرض کرنے دیجیے. وہ اپنی جگہ ہے کہ جو اس کو ترک ہے جو طریقہ آیت اور درایت کا طریقہ اور جو جرح و تعدیل کا ہے, لیکن جو احادیث کا ہے وہ یہ بتاتا ہے. وہاں سے وہ جو واقعہ ہے نا کہ جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اگر وہ جھوٹ ہوتی وہ حدیث یا غلط ہوتی یا وضعی ہوتی, دو طرح کے ترک ہیں, دو طرح کے ترک سے ہے. ایک وہ سردار تھے ایک قبیلے کے, وایا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کہ انہوں نے کہا کہ میں 70 بیٹیاں جو ہیں وہ آئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دعا کی تھی, اس میں خوبصورت بہت تھے, اتنے حسین و جمیل تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ صورت بھی جہنم میں جلے گی, یا اللہ اس کو ایمان عطا فرما دے. اللہ نے دے دیا. تو پھر آئے جب وہ ایک طویل حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ ایسے ہوں گے, میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں, 70 کم و بیش میں نے بیٹیاں جو کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک گریہ طاری ہوا. پھر آپ نے کہا اور آخر پہ یہ کہا کہ اپنی بیٹی کا ایک طویل واقعہ بیان کیا, تو آپ نے پھر کہا کہ جو پیچھے واقعات ہو چکے وہ گزر گئے. وہ اس وقت بھی ایک بیٹی درگور ہوئی تھی, کیا ان کو سزا ملی؟ سر نے جو بات کی, یہ جو سسٹم ہے ہمارا, میں اس میں اداروں کو نہیں کہوں گا, میں کہوں گا سسٹم وہ ایز اے ہول ہے, تو کیا اس کو سزا ملی؟ نہیں ملی. آپ کچے کے ڈاکو کہتے ہیں, کچے ڈاکو میں آئے دن جو آپ کے پاس ویڈیو کلپس آتے ہیں, تو کیا وہ سسٹم نہیں دیکھتا؟ میں پورے سسٹم کو پورے سسٹم کو ہوگا. جی اس کی میں یہاں تھوڑی حدیث کی اصلاح کرتا ہوں, جس طرح مرزا مزاری صاحب نے کہا. مرسل کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی وہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. مرسل کی ڈیفینیشن اس طرح ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تابعی تبع تابعی اور صاحب کتاب, ٹھیک ہے, یعنی کہ تابعی جو کہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, صحابی کو بیچ سے ہٹا دے, اس کو مرسل بولتے ہیں. نہیں, میں نے ایسی ڈیفینیشن نہیں کی. آپ نے مرسل نہیں, انہوں نے طریقہ بتایا تھا کہ مرسل ہو, آپ نے مرسل آپ کو جگہ اس طرح آپ کو اگر اس معاملے میں شدھ بدھ نہ ہو تو اسے حدیث کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ مرسل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی میرے کہنے کا مقصد ہے, چلیں کوئی بھی, بہرحال آپ اصلاح لازمی ہے, صرف یہاں بحث کرنے کی بات نہیں, اصلاح کے طور پر میں بتا رہا ہوں عوام الناس کے لیے. مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس حدیث کے اندر, یعنی آپ کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کی بات نہیں کر رہا, چلیں بات مکمل کر لیں. حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کا تابعی جو ہے وہ کہے کہ رسول اللہ سے سنا, اس کو مرسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. اب وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا, اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی تھے جو زیر بحث آنے چاہیے تھے مگر وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں آ سکے, تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو کوشش کریں گے اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے. میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمانوں کا, زاہد مزاری صاحب کا, ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب کا, کہ تشریف لائے. انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کریں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے اس کا آغاز کرنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.